بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے احکام و مسائل کو ذکر کیا ہے، وہیں درمیان میں دعا کا مسئلہ بھی بیان کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جب کبھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، عادل حکمران کی دعا۔ دوسرے نمبر پر روزے دار کی دعا یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ اور تیسرے نمبر پر مظلوم کی دعا۔ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، دیر سے ہی صحیح۔ تو محترم سامعین، خصوصاً افطار کے وقت کو، افطاری کا جو وقت ہے اسے قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو محترم سامعین، قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہم آداب اور شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت رکھیں گے تو ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط یا پہلا ادب وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان و عقیدہ ہو، جیسے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا بندہ اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، جیسے کہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ میرا یہ حکم مانیں، یعنی اطاعت کریں۔ اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح آداب میں دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ جس آدمی نے حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر دعا مانگی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ دعا دل جمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا پورا یقین ہو اور پوری توجہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح دعا میں اعتراف گناہ اور اس پر ندامت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میرے گناہ معاف فرما دیجئے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے
جو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے، یعنی وہ کہتا پھرے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ جلد بازی کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح 8واں ادب یہ ہے کہ دعا کے عدم قبولیت پر طرح طرح کے گلے اور شکوے نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، ایسی دعا کہ جس میں کوئی گناہ اور رشتہ ناطے سے قطع تعلق نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کرتا ہے۔ نمبر 1، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور تیسری چیز یا اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو دعا کے بقدر ٹال دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، تو پھر کیا ہم زیادہ دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ تھے دعا کے چند آداب، اور دعا کو رمضان کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے، تو اس لیے ہم رمضان المبارک کے مہینے کو قیمتی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور دعا سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔